اے خداوند اپنے خادم کے پاس سے چلے نہ جائیں۔ ہمارے لیے آج کی پہلی تلاوت تکوین کی کتاب اس کا 18واں باب پہلی سے 10ویں آیت مقدسہ۔ ایک دن خداوند ممرے کے بلوتوں میں ابراہیم پر ظاہر ہوا جب وہ دن کی گرمی کے وقت اپنے خیمہ کے دروازے پر بیٹھا ہوا تھا، اور اس نے اپنی آنکھیں اٹھائیں تو اسے 3 مرد اپنے سامنے کھڑے نظر آئے۔ وہ انہیں دیکھ کر خیمہ کے دروازہ سے ان سے ملنے کو دوڑا اور زمین تک اپنا سر جھکایا اور بولا کہ اے میرے آقا، اگر مجھ پر تیرے کرم کی نظر ہے تو اپنے خادم کے پاس سے چلے نہ جائیں، کہ میں تھوڑا سا پانی لاتا ہوں اور آپ اپنے پاؤں دھو کر درخت کے نیچے آرام کریں، اور میں تھوڑی روٹی بنواتا ہوں، تازہ دم ہو کر آگے جائیں، کیونکہ آپ اسی لیے اپنے خادم کے ہاں آئے ہیں۔ اور انہوں نے کہا، جیسا تو نے کہا کر۔ اور ابراہیم جلدی سے خیمہ میں سارہ کے پاس گیا اور کہا کہ جلدی سے 3 سا آٹا لے اور گوندھ کر پھلکے بنا۔ اور وہ اپنے گلے کی طرف دوڑا اور ایک موٹا تازہ بچڑا لا کر ایک نوکر کو دیا، جس نے اسے جلد پکایا۔ تب اس نے دہی اور دودھ اور اس بچڑے کو جو اس نے پکوایا تھا لے کر ان کے سامنے رکھا، اور آپ ان کے پاس درخت کے نیچے کھڑا رہا۔ اور جب وہ کھا چکے تب انہوں نے اس سے کہا، تیری بیوی سارہ کہاں ہے؟ وہ بولا، وہ خیمہ میں ہے۔ اور اس نے اس سے کہا کہ اگلے سال میں اس وقت تیرے پاس پھر آؤں گا اور تیری بیوی سارہ سے بیٹا ہوگا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ زبور 15 جماعتی جواب۔ اے خداوند تیرے خیمہ میں کون رہے گا؟ اے خداوند تیرے کوہ مقدس پر کون سکونت کرے گا؟ وہی جس کی روش بے عیب اور جس کا کام صداقت کا ہے، جو اپنے دل میں سچ سوچتا ہے اور اپنی زبان سے بہتان نہیں باندھتا۔ جماعتی جواب۔ اے خداوند تیرے خیمہ میں کون رہے گا؟ وہ جو اپنے ہمسائے سے بدی نہیں کرتا اور اپنے پڑوسی پر الزام نہیں لگاتا، وہ جس کے نزدیک بدکار حقیر ہے، پر جو خداوند کے خائفوں کی عزت کرتا ہے۔ جماعتی جواب۔ اے خداوند تیرے خیمہ میں کون رہے گا؟ وہ جو اپنی نقدی سود پر نہیں دیتا اور معصوم کے خلاف رشوت نہیں لیتا، جو یہ کام کرتا ہے کبھی جنبش نہ کھائے گا۔ جماعتی جواب۔ اے خداوند تیرے خیمہ میں کون رہے گا؟ وہ بھید جو زمانوں سے پوشیدہ رہا ہے اب مقدسوں پر ظاہر کیا گیا ہے۔ آج کی ہماری دوسری تلاوت مقدس پولس رسول کا خط کلسیوں کے نام، اس کا پہلا باب 24ویں سے 28ویں آیات مقدسہ۔ اے بھائیو، میں ان دکھوں کے سبب سے خوش ہوں جو تمہاری خاطر اٹھاتا ہوں، اور مسیح کی مصیبتوں کی کمی کو اپنے جسم میں اس کے بدن یعنی کلیسیا کی خاطر پورا کیے دیتا ہوں، جس کا میں خدا کی اس مختاری کے مطابق خادم بنا ہوں جو تمہارے واسطے میرے سپرد ہوئی ہے، تاکہ میں خدا کے کلام کی منادی پوری طرح کروں، یعنی اس بھید کی جو زمانوں اور پشتوں سے پوشیدہ رہا ہے، لیکن اب اس کے ان مقدسوں پر ظاہر ہوا ہے جن پر خدا نے ظاہر کرنا چاہا ہے، کہ غیر قوموں کے لیے اس بھید کی جلال کی کیا ہی دولت ہے، اور یہ تم میں مسیح ہے جو جلال کی امید ہے۔ اسی کی منادی کر کے ہم ہر انسان کو نصیحت کرتے اور ہر انسان کو کمال دانائی سے تعلیم دیتے ہیں، تاکہ ہر انسان کو مسیح میں کامل کر کے پیش کریں۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ انجیل مقدس لوکا کے مطابق اے خداوند تیری تمجید ہو۔ دسواں باب 38ویں آیت سے 42ویں آیت تک۔ مارتھا نے یسوع کو اپنے گھر میں اتارا، مریم نے اچھا حصہ چن لیا ہے۔ ایک دن یسوع ایک گاؤں میں داخل ہوا اور مارتھا نامی ایک عورت نے اسے اپنے گھر میں اتارا، اور مریم نامی اس کی ایک بہن تھی،
और वो भी खुदावंद के पास बैठकर उसका कलाम सुनती थी। मगर मार्था तरह तरह की खिदमत करने की तरद्दुद में थी। वो ठहर कर कहने लगी कि ऐ खुदावंद, तू ख्याल नहीं करता कि मेरी बहन ने खिदमत करने को मुझे अकेला छोड़ दिया है? बस उससे कह कि मेरी मदद करे। पर खुदावंद ने जवाब में उससे कहा, मार्था, ऐ मार्था, तू बहुत सी बातों की फिक्र व तरद्दुद में है, मगर एक ही बात दरकार है। बस मरियम ने अच्छा हिस्सा चुन लिया है जो उससे छीना ना जाएगा। इंजील मुकद्दस के वसीले से हमारे गुनाह मुआफ़ किए जाएं। ऐ मसीह, तेरी सताइश हो।